بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ بیٹا، ہماری دوسری سماعی سٹارٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سماعی کا لیکچر نمبر 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ سب سے پہلے دیکھیں پاکستان۔ پاکستان ہمارا ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ یعنی پاکستان میں ہم ایک آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو یہ آزاد زندگی ہم کیوں بسر کر رہے ہیں؟ آزاد زندگی ہم بسر جو کر رہے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں ایک آزاد مملکت چاہیے تھی، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کی صورت میں ہمیں حاصل ہوئی۔ اور پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی قربانیاں دیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے حصول کے لیے مردوں اور عورتوں نے بہت قربانیاں دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے رہنما تھے، جن میں ہمارے جو رہنما ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے تحریک آزادی کی قیادت سنبھالی اور فرمایا کہ کوئی بھی قوم اپنی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کی خواتین قومی جدوجہد میں پہلو بہ پہلو شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر خواتین کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے مادر ملت یعنی اپنی بہن فاطمہ جناح کو سیاسی امور میں شامل کیا اور ان کی بدولت ایک تحریک چلائی، تحریک آزادی چلائی، جو کہ تحریک پاکستان کے نام سے تھی۔ تو تحریک پاکستان میں خواتین کو شامل کیا گیا تاکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ پاکستان کی تحریک، آزادی کی تحریک جو ہے وہ چلا سکیں اور ملک پاکستان حاصل کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یعنی آج کا جو سبق ہے ہمارا، وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ بیٹا، یہ الفاظ مانی ہے، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، قیادت رہنمائی، رفاقت ہمراہی یا ساتھ، مقررہ تقریر کرنے والی، ٹھیک ہے، وفد نمائندوں کی جمع، پہلو بپہلو ساتھ ساتھ، پرداخت دیکھ بھال، صعوبتیں تکالیف۔ تو اب ہم نے سبق اور اس کا نام اور ساتھ ہی اس کے الفاظ معنی ہم نے دیکھ لیے، تو ابھی ہم سبق کی پڑھائی کی طرف چلیں گے۔ تو ہمارا جو آج کے سبق ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ تو بیٹا، تحریک پاکستان یعنی پاکستان کی جو تحریک تھی، یعنی جو آزادی کی تحریک تھی، پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو آزادی کی تحریک چلائی گئی، تو اس میں خواتین کا کیا کردار تھا، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جو خط کشید الفاظ ہیں ان کو آپ نے خط کشید کرنا ہے، اور ساتھ ہی جو میں نے ایم سی کیوز کے لیے یہ سٹار ڈالے ہوئے ہیں، آپ نے اسی طرح سٹار ڈال کے ایم سی کیوز کے لیے ان کو منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک یا قوم کی آبادی میں تقریباً 50% حصہ خواتین کا ہوتا ہے۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک یا قوم کی آبادی میں، یعنی کوئی بھی ملک ہو یا قوم ہو، اس کی آبادی جو ہے اس میں تقریباً 50% یعنی 50% جو ہے حصہ کس کا ہوتا ہے؟ خواتین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے، یعنی ہماری جو گزشتہ تاریخ ہے اس سے کیا بات ثابت ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ جو قومیں خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھتی ہیں، بنیادی یعنی ان کے جو ابتدائی یا ان کے جو اصل حقوق ہوتے ہیں ان سے حق کی جمع ہے، محروم رکھتی ہیں یعنی باز رکھتی ہیں، دور رکھتی ہیں، انہیں زندگی کی دوڑ اور ملکی و ملی ذمہ داریوں میں حصہ دار نہیں بننے دیتی، یعنی انہیں زندگی کی دوڑ انہیں آگے بڑھنے کے لیے اور قوم اور ملک کی ذمہ داریوں میں، یعنی جو اس کی فرض شناس انہیں نہیں ہونے دیتی، ان پہ فرائض نہیں ڈالتی، ان کو ذمہ داریاں ادا نہیں کرنے دیتی، یعنی اس میں حصہ نہیں لینے دیتی جو قومیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ترقی سے محروم رہ جاتی ہیں، یعنی وہاں پر ترقی جو ہے وہ بالکل بھی نام کی نہیں رہتی، یعنی وہ ترقی سے باز رہتی ہیں۔
اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کون ہے؟ ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے جب تحریک آزادی یعنی آزادی کی تحریک چلائی، تحریک آزادی مرکب اضافی ہے، تحریک آزادی کی قیادت سنبھالی، یعنی تحریک آزادی کی قیادت سنبھالی، سربراہی سنبھالی، تو اس بات پر زور دیا، بیٹا کس بات پہ زور دیا کہ خواتین بھی آزادی کی اس جد و جہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو کس بات پر زور دیا کہ خواتین بھی آزادی کی اس جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اب اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم ہو اس کا تقریباً 50% حصہ عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے، خواتین پر مشتمل ہوتے، اور خواتین کو اگر ان کے بنیادی حقوق نہ فراہم کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ فرض شناس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ملک کی ترقی جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتی، جس سے ملک کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے جو رہنما ہیں جب انہوں نے تحریک آزادی کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے بھی خواتین کو آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے آمادہ کیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، بیٹا کیا فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ کوئی قوم اپنی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی کوئی بھی قوم ہو، خواہ پاکستان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی قوم ہو، اپنی عظمت یعنی بڑائی کی بلندیوں تک، اونچائی تک، یعنی بہت اونچی پروان نہیں وہ اڑ سکتی، یعنی اونچی پروان نہیں اڑ سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، جب تک اس کی خواتین قومی جد و جہد میں پہلو بہ پہلو شامل نہ ہوں، یعنی ساتھ ساتھ شامل نہ ہوں، کس کے؟ مردوں کے شانہ بشانہ شامل نہ ہوں، تب تک کوئی بھی قوم جو ہے وہ بلندیوں کی یعنی ترقی کے منازل نہیں طے کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بری رسموں کا شکار ہیں، کون سی بری رسموں کا؟ یعنی ہندوؤں کی اور مغربی تہذیب کا شکار ہیں۔ رسم کہتے ہیں رواج کو، رسم کسے کہتے ہیں؟ رواج کو۔ مگر میں جو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغربی زندگی کی برائیوں کی نقل کریں، یعنی میں قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ آزادانہ پھریں، ٹھیک ہے، گلے میں دوپٹہ ڈال کر اور اس طرح آزادانہ مردوں کے ساتھ ساتھ چلیں اور باہر جو ہے تو عیش و عشرت میں پڑ جائیں، ایسا نہیں کہہ رہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مغربی زندگی یعنی مغرب کے جو لوگ ہیں، جو مغربی تہذیب ہے اس سے ہٹ کر یعنی اس کی برائیوں کو کاپی نہ کریں، بلکہ مقصد یہ یعنی غرض یہ ہے کہ اپنی عورتوں کا مرتبہ اسلامی تصورات اور معیار کے مطابق بلند کریں۔ کیا ہے کہ اپنی عورتیں جو ہیں، یہ دیکھیں ادھر بھی MCQs بن رہے، ساتھ ساتھ آپ نے MCQs لکھنے اور سٹار بھی ڈالنے۔ عورتوں کا جو مرتبہ ہے، ان کا درجہ جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اور ان کا معیار بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہو، کیونکہ اسلام نے عورت کو تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق بھی فراہم کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی عورتوں کی رفاقت یعنی خیرخواہی اور ان کا ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں حاصل کریں اور مغربی سوسائٹی کی بدعمالیوں سے اپنا دامن چھڑا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی قوم تب تک بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کی خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ چلیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مغربی تہذیب کی برائیوں کو نقل کریں، بلکہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معیار کے مطابق خود اپنے کردار کو بلند کریں اور مردوں کے ساتھ جو ہے وہ حصہ لیں اور آگے بڑھیں۔ کس میں؟ تحریک آزادی میں حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا مرتبہ کیسا ہو؟ یعنی عورتوں کا مرتبہ کیسا ہو کہ اسلامی تصورات اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اور مغربی سوسائٹی سے کیا مراد ہے کہ مغربی تہذیب، ٹھیک ہے۔ عورت اگر خود جاہل و بے خبر ہو تو آپ اس سے یہ توقع کبھی نہیں کر سکتے، یا اس سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ کے بچوں کی پرورش و پرداخت صحیح طریقے پر کرے، یعنی آپ کے بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال صحیح طرح سے کرے، ٹھیک ہے۔ عورت ہی میں یہ صلاحیت اور قوت ہوتی ہے۔ عورت میں یہ دیکھیں MCQs بھی بن رہے ہیں، عورت میں کون سی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش اور پرداخت صحیح رخ پر کرتی ہے، دیکھ بھال،
ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت ہی ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہے. یعنی جب وہ بچے کی پرورش اچھے طرح سے کرے گی تو وہ بچہ بڑا ہو کے اس ملک کا مستقبل بنے گا، اور جب اس کا مستقبل بنے گا تو وہ اس کو ترقی تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کی پرورش ایک باصلاحیت ماں کے ہاتھوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ اپنے ساتھ شریک کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا عملی عمل کے ذریعے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا اور سیاست کے کاموں میں ان کو شامل کیا. تو محترمہ فاطمہ جناح، ٹھیک ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن بھی تھیں اور ساتھ مادر ملت، جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنا کردار و عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اگر عورتیں اپنی ملی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے کام کریں تو قوم ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہے. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے کیا کہا کہ اپنی بہن کو اپنی سیاسی امور میں شامل کیا، اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح، جنہیں مادر ملت کا خطاب ملا، انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور عورتوں کو اپنی تحریک میں شامل کر کے ان کو حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا سکھایا. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ تھا تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. تو بیٹا اہم معلومات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تحریک پاکستان کا مقصد. تو تحریک پاکستان کا مقصد کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہندوستان میں ایک ساتھ آباد تھے، تو ہندوؤں سے اور انگریزوں سے مسلمانوں کو علیحدہ کرنا تھا. یعنی مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت کی ضرورت تھی، تو اس لیے تحریک آزادی چلائی گئی، جس کو تحریک پاکستان کا نام بھی دیا گیا. تحریک آزادی کی قیادت جو تھی وہ قائد اعظم، بہت سے دوسرے رہنما بھی تھے مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک آزادی کی قیادت سنبھالی. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی خواتین جو ہے اس کی جدوجہد میں حصہ نہ لیں. ٹھیک ہے، اور خواتین جو ہے وہ اسلامی تصورات اور معیار کے مطابق اپنا کردار بلند کریں، نہ کہ مغربی سوسائٹی کی بدعمالیوں سے اپنا دامن جو ہے تو بھر دیں. ٹھیک ہے، بچوں کی پرورش میں عورت کا کردار. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ اگر کوئی عورت خود جاہل اور بے خبر ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی، اور باصلاحیت ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش جو ہے بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مشکل حالات کا سامنا کرے. ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو شامل کیا اور ان کو ساتھ ساتھ تحریک آزادی میں خواتین کو شامل کرنے کی ذمہ داریاں دی، جو مادر ملت فاطمہ جناح نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سنبھالا اور بہت سی خواتین کو تحریک پاکستان میں شامل کیا اور اپنے کردار و عمل سے یہ کر دکھایا، جس میں وہ انہوں نے عورتوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہیں. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق. ٹھیک ہے، تحریک پاکستان کا مقصد. تو تحریک پاکستان کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا کیا کردار تھا. تو انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے. بہت سی خواتین نے اس میں حصہ لیا اور بہت سے اہم امور جو ہیں تو انہوں نے سر انجام دیے. تو ہمارا جو اب گھر کا کام ہے، تو بیٹا یہ آپ نے نیٹ کاپی لینی ہے، اسی طرح مارجن لائنز لگانی ہے جس طرح میں نے لگائی ہیں. ٹھیک ہے، دن لکھنا ہے سوموار، گھر کا کام تاریخ 10 اگست 2020، پھر آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. اوپر سبق نمبر آپ نے یہ میں نے نہیں لکھ سکی تو آپ نے لکھنا ہے سبق نمبر 10 تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. پھر آپ نے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. الفاظ معنی یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائیں. اسی طرح جو پین میں نے استعمال کیے اسی طرح کریں گے اور اسی طرح پینسل سے لائن لگائیں گے، پھر اینڈنگ لائن لگائیں گے. پھر درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجئے. مختصر سوالات لکھ کے صرف ایک سوال میں نے لکھا ہے کیونکہ آج جو ہم نے پڑھا ہے تو ہمارا جو سوال نمبر 1 ہے وہ اسی میں سے ہے. کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس بات پر زور کیوں دیتے تھے کہ خواتین تحریک آزادی میں حصہ لیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیوں زور دیتے تھے، تاکہ قومی جدوجہد میں پہلو بپہلو شامل ہوں کہ عورت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بچوں کی پرورش صحیح رخ پر کر سکتی ہے اور قوم کو منظم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے. اوکے، اللہ حافظ. اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے یہ مقررہ وقت میں آپ نے کر کے اس کی تصویر کے ساتھ واپس مجھے بھیجنے. اوکے، اللہ حافظ.